زندگی کے اندر ہر میدان میں اپنی کامیابی چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ میں جس سے چاہوں وہ میرا ہو جائے, جو چاہوں ویسا ہوتا جائے. صرف 2 لفظ پڑھ لیجئے, بس صرف 2 لفظ. صبح صبح اٹھ کر تہجد کے ٹائم میں نے خود بچوں کو کہا ہوا ہے کہ پتر جب بھی درود تنجینہ کی محفل ہو یا اس طرح کا کوئی بھی نیک کام کریں, ہمارے چاہنے والوں کے لیے دعا ضرور کیا کریں. ہر نماز کے بعد آنکھیں بند کر کے اپنا جناب علی ذہن, دل, دماغ, ضمیر لگا کر مقصد دل میں رکھ کر آنکھیں بند کر کے پڑھ لیجیے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ پڑھتے جائیں گے, زندگی میں کرشمے ہوتے جائیں گے, زندگی کرشموں سے بھر جائے گی. آپ پڑھ کر دیکھیے, چند دن پڑھ کر دیکھیں. اور شعر ہے نا فراز کا کہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو دل پہ وار کرتے ہیں فراز, غیروں کو کیا خبر کہ دل کس بات پہ دکھتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اہدنا الصراط المستقیم, صدق اللہ مولانا العظیم. روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے, جو کہ اگر اپنی زندگی کے اندر کرشماتی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں, زندگی کے اندر کرشمے دیکھنا چاہتے ہیں, زندگی کے اندر ہر میدان میں اپنی کامیابی چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ میں جس سے چاہوں وہ میرا ہو جائے, جو چاہوں ویسا ہوتا جائے. صرف 2 لفظ پڑھ لیجئے, بس صرف 2 لفظ. انشاءاللہ زندگی کرشموں سے بھرتی چلی جائے گی. کوشش کریں, لیکن جو اس کی شرائط ہیں ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو لازمی کریں. سب سے پہلی بات کہ نماز کی پابندی کریں, اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک. یہ اشد ضروری ہے دوستو, یہ فتنوں کا دور ہے, فتنوں کا. اور کسی وقت بھی انسان کے انجانے میں یا جانتے ہوئے یا دوستوں کی محفل میں 100 معاملات ایسے بنتے ہیں کہ الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں ایسے کہ جب انسان اسلام سے بھی خارج ہوتا ہے. کوشش کریں کہ جب ہر نماز کے بعد کلمہ طیبہ انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے نا تو ایمان کی مزید تجدید ہوتی جائے گی. کوشش کیا کریں کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک, یہ اشد ضروری پڑھا کریں. دوسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں. ویسے بھی زندگی 3 لمحے ہیں. بزرگ فرماتے ہیں زندگی 3 سانسوں کا نام ہے. ایک سانس لے لیا ہے, دوسرا لے رہے ہیں, اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں ہے کہ لے سکتے یا نہیں لے سکتے. کوشش کریں اپنی زندگی کو تبدیل کریں, اپنی زندگی کو سنواریں. اس دوسری شرط کے بعد تیسری شرط یہ ہے کہ کم از کم روزانہ نماز فجر کے بعد 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی کیا کریں. قرآن پاک کی تلاوت بڑی فائدہ مند ہے دوستو. قرآن کے ساتھ یاری لگانے والے, قرآن کے ساتھ دوستی لگانے والے لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے ہیں. ایسے تو میرے نبی نے نہیں فرمایا نا کہ جس نے صبح صبح اٹھ کر قرآن کی تلاوت کی ہے, قرآن کی زیارت کی ہے, مولا کریم پورا دن اس کا اچھا گزار دے گا. ایسے تو نہیں فرمایا. قرآن پاک ایک تو ہر حرف پر حضور کا فرمان مبارک ہے کہ قرآن جب تلاوت کرو گے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی, 10 گناہ معاف ہوں گے, 10 درجات بلند ہوں گے. اور جب 2 رکوع قرآن پاک کی روزانہ کی تلاوت کیا کریں, ایک تو نیکیاں ملیں گی, دوسرا آخرت سنور گی, تیسرا دن اچھا گزرے گا, چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جادو ٹونے وغیرہ نحوس سے ہر چیز ختم ہو جائے گی. قرآن پاک کی بڑی برکت ہوتی ہے یار. یہ تیسری شرط تھی اس کی کہ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں. اور چوتھی شرط
اس وظیفے کی یہ ہے کہ کم از کم 5 روپیہ کیوں نہیں ہے، صدقہ ضرور ڈالیں۔ دوستو صدقہ مشکل دور فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، الصدقہ ترد البلا، کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ مشکلات دور کرتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے صدقہ۔ کوشش کیا کریں کہ کم از کم اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے کوئی 2 روپے کیوں نہیں، روپیہ کیوں نہیں، 5 روپے کیوں نہیں، اللہ کے راستے پہ صدقہ ضرور کریں۔ ساتھ مسجد ہے، کہیں مسجد میں صدقہ دے دیں، یا کہیں غریب پر صدقہ کر دیں، یا جناب علی کسی دین کے ادارے پہ خرچ کر دیں۔ دین کی اشاعت کے ادارے پہ خرچ کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں سے دین کی اشاعت ہوتی ہے۔ یہ ادارے ایسے ہیں کہ یہاں سے ہی دین اسلام لوگوں کو ملتا ہے، یہاں سے دین اسلام کی وضاحت لوگوں کو ملتی ہے۔ مدارس بڑی فائدہ مند چیز ہے، اس لیے مدارس کا جو باپ ہے، بنیاد ہے، سب سے پہلا مدرسہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اصحاب صفا۔ تو دوستو مدارس کے اوپر جو بھی لوگ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، اور پھر جناب علی رہتی دنیا تک ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوتی ہیں، کیونکہ دین کی اشاعت کے ادارے یہی تو صدقہ جاری۔ جس طرح کہ اب ہماری درسگاہ زیر تعمیر ہے، یہ درسگاہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہاں سے دین کے پودے تیار ہوں گے، پودے جو صبح صبح اٹھ کر مسافر طلباء، حضور کا فرمان مبارک ہے نا کہ مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ صبح صبح اٹھ کر تہجد کے ٹائم، میں نے خود بچوں کو کہا ہوا ہے کہ پتر جب بھی درود تنجینہ کی محفل ہو یا اس طرح کا کوئی بھی نیک کام کریں، ہمارے چاہنے والوں کے لیے دعا ضرور کیا کریں، اور مسلم امت کے لیے بھی ضرور لازمی دعا کیا کریں، اور خصوصاً ان دوستوں کے لیے دعا کیا کریں کہ جو اتنے دین کی اشاعت کے ادارے کو جناب علی تعمیراتی کام میں، اتنے مشکلات کام میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، خصوصاً ان دوستوں کے لیے دعا کیا کریں۔ دوستو جب مسافر طلباء صبح تہجد کے ٹائم اٹھ کر درس گاہ میں تہجد پڑھیں گے، اور پھر صبح سے رات 10 بجے تک قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یار مسافر طلباء کے منہ سے نکلا ہوا جو الفاظ ہوتے ہیں وہ رب تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ یہ قوم ایسی ہے کہ جو سارا دن قرآن ہی پڑھتے رہتے، اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا کہ پاک زبانوں سے دعا کیا کرو، مولا قبول کرتا ہے۔ یہی پاک زبانیں ہوتی ہیں۔ کوشش کریں کہ اس مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس شخص نے دنیا میں رہ کر قرآن کی حفاظت کی ہے، مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ کوشش کریں کہ اس مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، اگرچہ 5 روپے کیوں نہیں۔ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے الائیڈ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ کوشش کریں کہ اس مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ حقیقت بات ہے، یہ 5 روپے دنیا میں آپ خرچ کر رہے ہیں نا، یا 10 روپے خرچ کرتے ہیں، اس کا ثواب جب قبر کے اندر آپ دیکھیں گے نا تو وہاں پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ میں اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا۔ یہ اتنا مقدس کام ہے۔ دوستو میں دوستوں سے گزارش کروں گا، اس مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، ضرور اس مقدس کام میں حصہ ڈالیں، اور کوشش کیا کریں کہ ہر جمعرات کے جمعرات اجتماع ہوتا ہے، کم از کم امید ہے کہ آنے والے اجتماع میں لائیو اجتماع دکھایا جائے گا اور لائیو دعا مانگی جائے گی، کیمرہ مین لائیو دکھائیں گے۔ کوشش کریں کہ اس اجتماعی دعا میں شمولیت ضرور اختیار کریں، مغرب کے بعد اور عشاء کے درمیان اجتماعی دعا میں ضرور شمولیت اختیار کریں، کہ اجتماعی دعاؤں میں مولا کریم یہ پاک زبانیں طلباء کی ہوتی ہیں، پاک صاف ہاتھ، ننھے منھے ہاتھ جب رب کی بارگاہ میں اٹھا کر رو کر دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، مولا کریم ضرور ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دوستو کوشش کیا کریں کہ اجتماعی دعا میں ضرور شامل ہوا کریں، انشاءاللہ العزیز مشکلات دور ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ کوشش کیا کریں کہ جمعرات بعد نماز مغرب تا عشاء یہ اجتماع ہوتا ہے،
اجتماعی دعا میں ضرور شاملیت اختیار کیا کریں۔ اگلی شرط جو اس وظیفے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو بہن بھائی ماں باپ روٹھے ہوئے ہیں ان کو منائیں اپنے رشتہ داروں کو، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو اپنا روٹھ جائے اور اس سے آپ نہیں مناتے، کئی دن ایسے گزر جاتے ہیں، مولا کریم ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا جو اپنوں کو مناتے نہیں۔ کوشش کریں کہ اپنوں کو منائیں، اپنوں کو لازمی منائیں۔ اپنوں سے ہی زندگی میں پھول کھلتے ہیں اور اپنوں سے ہی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں۔ اگرچہ یہ بات ضرور ہے کہ اپنے ہی ہوتے ہیں کہ جو دکھ دیتے ہیں۔ وہ ایک شعر ہے نا فراز کا کہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو دل پہ وار کرتے ہیں فراز، غیروں کو کیا خبر کہ دل کس بات پہ دکھتا ہے۔ کوشش کریں اپنوں کو منائیں ضرور۔ مجھے یہ شعر ویسے یاد آ گیا، میں نے سامعین کو سنا دیا جو سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ شعر میں نے پتہ نہیں کہیں پڑھا تھا، اب یاد نہیں، یہ مدت ہو گئی پڑھا ہوا، دور طالب علمی تھا میرا خیال ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنوں کو منائیں ضرور، اگرچہ دکھ اپنے دیتے ہیں لیکن اپنوں کو منانے کی کوشش کیا کریں، دل میں نرمی رکھیں، دل میں جناب علی ان کے لیے محبت رکھیں، جگہ رکھیں دل میں، انشاءاللہ العزیز پھر مشکلات حل ہوتے دیکھیں۔ تو آج کا یہ وظیفہ کوشش کریں کہ نماز فجر کے بعد پڑھیں، نماز ظہر کے بعد پڑھیں، نماز عصر کے بعد پڑھیں، نماز عشاء کے بعد پڑھیں، نماز مغرب کے بعد پڑھیں، جس وقت بھی پڑھیں۔ اگر ہو سکتا ہے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں، آپ کی مرضی ہے، ورنہ ہر نماز کے بعد تھوڑا سا ٹائم اس دو لفظوں کو دے دیں، تھوڑا سا ٹائم دو لفظوں کو دے دیں، آنکھیں بند کر کے صرف دو ہی لفظ پڑھنے ہیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اپنی التجا ذہن میں رکھ لیں، اپنی جناب علی جو بھی آرزو ہے دل دماغ میں رکھ لیں اور آنکھیں بند کر کے پھر عرض کریں، یا حی، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا قیوم، اے ہمیشہ قائم رہنے والے۔ دل میں اپنی مراد رکھیں اور صرف ان دو لفظوں کو پڑھ لیجئے، آپ خود ہی جناب علی مقرر کریں ان کی جو گنتی ہے، جو 100 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں 100 مرتبہ پڑھ لیں، 10 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں 10 مرتبہ پڑھ لیں، 200 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں 200 مرتبہ پڑھ لیں۔ ہر نماز کے بعد آنکھیں بند کر کے اپنا جناب علی ذہن، دل، دماغ، ضمیر لگا کر، مقصد دل میں رکھ کر آنکھیں بند کر کے پڑھ لیجئے گا، حد خود مقرر کر لیں اور پھر اس کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا چاہیں پڑھتے ہیں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ پڑھتے جائیں گے، زندگی میں کرشمے ہوتے جائیں گے، زندگی کرشموں سے بھر جائے گی۔ آپ پڑھ کر دیکھیے، چند دن پڑھ کر دیکھیں، اور یہ میرا خود کا مجرب وظیفہ ہے جو میں نے بتایا ہے۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز دن وقت گزرتا جائے گا، زندگی کرشموں سے بھرتی جائے گی، انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔